السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آو عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 32ویں سبق الدرس الثانی والثلاثون کے ساتھ۔ یہ 32واں سبق بھی من الحدیث الشریف ہے، یعنی حدیث شریف کے اس کے اندر الفاظ ہیں۔ بہت سارے الفاظ وہ ہیں دعاؤں کی شکل میں ہیں جو مختلف اوقات کی دعائیں ہیں، ہم ان کو یاد کر لیں گے، ان کا ترجمہ سمجھ لیں گے تو دعاؤں کے پڑھنے میں بھی ہمیں اچھا لگے گا، مزہ آئے گا۔ دعا کو ایک عام طور سے رٹ لینے کا رواج ہے، اس کا مطلب سمجھا جائے نہ سمجھا جائے، بہرحال اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر مطلب سمجھ کر کیا جائے تو جتنی دل جمعی ہوگی اتنا میرے خیال سے بغیر سمجھے ہوئے یاد کرنے پر پڑھنے پر نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس کا دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے علم نافع، رزق حلال اور قابل قبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہم انی اسألک، یہ اسألک آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، یہ سب کچھ آپ پہلے سے جان چکے ہیں۔ علما نافع، علما موصوف ہے، نافع صفت ہے، اور رزقا طیبہ بھی ایسے ہی ہے، اور عملا متقبلا بھی ایسے ہی ہے، اس کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے آپ جان چکے ہیں۔ اسألک الرضا بعد القضاء، میں آپ سے فیصلہ الہی کے بعد رضامندی کی درخواست کرتا ہوں۔ الرضا کا ترجمہ ہے رضامندی، اور القضاء یہ خدائی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ، یعنی آپ جو میرے لیے مقدر فرما دیں میں اس پر راضی رہوں، اس کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، یا رضامندی کی توفیق مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور میں آپ سے موت کے بعد پرمسرت زندگی چاہتا ہوں۔ برد العیش ٹھنڈی زندگی، العیش اور برد کا لفظ جو ہے عموماً یہ اچھے معنی کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہم نے۔ برد العیش کا ترجمہ پرمسرت زندگی، اور بعد الموت موت کے بعد، مرنے کے بعد، آپ جیسا چاہیں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، آپ کے چہرے کے دیدار کی لذت اور آپ کی ملاقات کے شوق کا طلبگار ہوں۔ آپ کے چہرے کے دیدار کی لذت، النظر الی وجہک یہ ہو گیا آپ کے چہرے کا دیدار، یعنی آپ کے چہرے کو دیکھنا، اسی کا ترجمہ آپ دیدار کر دیں، دید کر دیں، یا آپ کی اردو زبان جتنی اچھی ہوگی، جتنے اچھے جملے آپ بنا سکیں گے، اسی اعتبار سے آپ اچھا سے اچھا ترجمہ کر سکیں گے۔ اور لذت کا ترجمہ لذت ہی ہے، اور والشوق الی لقائک آپ کی ملاقات کے شوق، آپ کی ملاقات کا شوق، شوق جس چیز کا ہوگا اس کے اوپر الی داخل کرتے ہیں، اور لقاء کا ترجمہ ہے ملاقات کرنا، ملنا، اور طلبگار ہوں یہ اسألو کا جیسے ایک جگہ تھا سوال کرنا، اور ایسے ہی طلب کرنا، مانگنا، یہ سب آپ ترجمہ الگ الگ انداز میں کر سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرمائیں، اغفر لی میری مغفرت فرمائیں، آپ جان چکے ہیں لام ہے، لیکن لام کا ترجمہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے لی وہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اغفر کے ساتھ لام کا استعمال ہوگا، میری مغفرت فرمائیں۔ وارحمنی مجھ پر رحم کریں، دیکھ رہے ہیں یہاں پر کا لفظ آیا، لیکن اس کے لیے اعلیٰ کا استعمال نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں بغیر اعلیٰ کے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ارحمنی مجھ پر رحم کریں، وہاں پر لی تھا تو اس کا ترجمہ چھوڑ دیا، یہاں پر نہیں ہے تو پر کا ترجمہ کر دیا، تو آپ اس کا خیال رکھیں، ترجمہ کریں، پر اس بات کا خیال ہے۔ ورزقنی، اور مجھے روزی عطا فرمائیں، مجھے رزق دے۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگ ان پر رحم کرو جو زمین پر ہے۔ ارحموا کا ترجمہ ہو گیا آپ لوگ رحم کرو، آپ لوگ رحم کیجئے، تم لوگ رحم کرو،
کس پر؟ تو من ان پر، فی الارض جو زمین میں ہیں، جو زمین پر ہیں، یرحمکم تم پر رحم فرمائیں گے، تم پر رحم کریں گے وہ من جو آسمان میں ہیں۔ امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پر مسح کرو ہے، اس کا ترجمہ کیا جائے گا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، الى صورکم تمہاری صورتوں کو، واموالکم اور تمہارے مالوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے، خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے، مجھے خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیں، والا بنا دیں، یہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا، اے اللہ آپ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کان میں اور میری آنکھ میں نور ڈال دیں۔ یہ لمبا سا جملہ ہے، اے اللہ آپ میرے دل میں اور میری زبان میں نور ڈال دیں۔ اور وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا، میرے کان میں اور میری آنکھ میں نور ڈال دیں۔ سمعن کا ترجمہ ہو گیا کان، اور بصر کا ترجمہ ہو گیا، بصر کا ترجمہ آنکھ، تو سمعی میرا کان اور بصری میری آنکھ۔ وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا، اور میرے پیچھے اور میرے آگے روشنی کر دیں۔ وجعل من فوقی نورا، اور میرے اوپر روشنی کر دیں۔ ومن تحتی نورا، اور میرے نیچے روشنی کر دیں۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اے اللہ آپ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ انت نور السماوات والارض ومن فیہن، آپ کے دم سے آسمان و زمین اور ان کے اندر والوں کو روشنی ملتی ہے، آپ سے آسمان و زمین اور ان کے اندر والوں کو روشنی ملتی ہے۔ آسمان و زمین اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات ہوئی من فیہن، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، آپ سے، یہ آپ ہی وہاں آسمان و زمین اور وہاں والوں کے لیے روشنی ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، اور آپ کے لیے تعریف ہے، آپ آسمان و زمین اور وہاں کی مخلوقات کے منتظم ہیں، وہاں کی مخلوقات کے کام بنانے والے ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، آپ کے لیے تعریف ہے، آپ آسمان و زمین اور وہاں کی مخلوقات کے رب ہیں۔ رب السماوات والارض، آسمان و زمین کے رب، ومن فیہن، یہ آپ سمجھ چکے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، آپ کے لیے تعریف ہے، آپ کے لیے آسمان و زمین اور وہاں کی مخلوقات کی بادشاہت ہے۔ لَكَ آپ کے لیے ہے، ملک السماوات، ملک کا ترجمہ بادشاہت سے کیا گیا ہے، آپ کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے، زمین کی بادشاہت ہے، اور آسمان و زمین میں رہنے والے جتنے ہیں ان سب کی بادشاہت آپ ہی کو حاصل ہے۔ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کے لیے تعریف ہے، آپ آسمان و زمین کے بادشاہ ہیں۔ ملک کا ترجمہ بادشاہ، اور ملک کا ترجمہ بادشاہت، اور ملک کا ترجمہ فرشتے۔ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، آپ کے لیے تعریف ہے، آپ حق ہیں۔ وعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق، آپ کا وعدہ حق ہے، آپ کا قول حق ہے، آپ کی ملاقات حق ہے،
آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ کی باتیں سچی ہے، آپ سے ملنا یہ سچی بات ہے۔ والجنت حق والنار حق، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے۔ آپ جس انداز سے چاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں، اس طریقے کے الگ الگ انداز میں اردو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ والنبیون و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، انبیاء علیہم السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ والساعۃ حق، اور قیامت برحق ہے یا قیامت ایک سچائی ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ تو یہ الحمدللہ اچھے خاصے سے جملے تھے، وہ جملے تھے جو دعاؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔ وضو کی دعا ہے، تہجد کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، اس وقت کی دعا ہے، اور دیگر اوقات کی دعائیں ہیں۔ ہم ان کے ترجمے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا سا دھیان دے لیں گے تو بآسانی ہم ان ترجموں کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ ترجمے آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے لکھی ہوئی شکل میں jamilulum.org پر، آپ وہاں اپنی آسانی کے اعتبار سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔